اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تو فیال مدد، السلام علیکم۔ اتحاد امن، یہ درس ہے اسلام کا۔ دہشت گردی، فتنہ، فساد، یہ اسلام کی مخالفت ہے۔ ایران، امریکہ، اسرائیل کے مسئلے پہ اتحاد کا بھڑکنا یہ ناقص ہے۔ کامل یہ ہے کہ خوبصورت بات ہے کہ اب شعور جاگ رہا ہے، حالانکہ یہ بات پہلے کی ذہن نشین ہونی چاہیے تھی۔ چلو یاد دہانی ہوگی، اچھا ہے، اور اس کو ہمیں ہی لے کے چلنا ہے۔ غیر سمجھائیں اور جس طریقے سے سمجھائیں وہ ضروری نہیں، وہ مناسب نہیں، خود ہی سمجھ جانا چاہیے۔ ہمیں تفکر، تدبر، تعقل سے، حکمت سے کام لینا چاہیے کہ ہمیں اتحاد سے چلنا ہے، اختلاف سے نہیں، فتنوں، دہشت گردی، تفرقہ بازی سے نہیں، محبت سے، اسلوب سے چلیے۔ ارشاد بھٹی صاحب پاکستانی جرنلسٹ، کسی حد تک میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ کامل کوئی بھی نہیں ہوتا، پسند انہیں کرتا ہوں ان کے کام کی وجہ سے، اور اگر کچھ ناپسندی آئے گی تو وہ بھی کام میں کہیں اگر نامناسبت دکھائی دے رہی ہے، اونچ نیچ دکھائی دے رہی ہے، یعنی کوئی خلش، کمی دکھائی دے رہی ہے، وہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کسی کو پسند ناپسند یا درجہ بندی کر سکتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب نے موجودہ حالات کے پیش نظر مولانا محمد علی جوہر مرحوم کے شعر سے ایک پیغام دینا چاہا ہے، اس شعر کا تذکرہ کیا ہے جس کا معنی و مفہوم وہ سراسر غلط ہے، اسی کی تصحیح یعنی ہم سب کی اصلاح، اس کے لیے ہم اپنا پیغام دے رہے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کا مشہور زمانہ شعر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یعنی حسین شہید نہیں ہوئے، یہ حسین کی شہادت وہ قربانی ہے کہ جس کے سبب حق کی فتح ہوئی ہے، حق سر بلند ہوا ہے، اور یزید اس کی موت ہوئی ہے۔ یہ قتل حسین نہیں، یزید کی موت ہوئی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہاں ایک غلطی ہو گئی ہے، شاعری کیونکہ آزاد ہے، وہ مقید نہیں ہوتی، اس کا معنی مفہوم ادب سے ہی سمجھ آتا ہے، شعور سے ہی سمجھ آتا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ لینا کہ حسین کے بعد کوئی اور حسین ہوگا، پھر کوئی اور یزید ہوگا، پھر اسلام کو خطرہ ہوگا، پھر وہ حسین بچائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ہے، اسلام کا حسین ایک ہے۔ اس حسین نے کربلا میں اسلام کو بچا دیا۔ اب اسی کربلا کو یاد کرنا، اس کی یاد تازہ کرنا، یہ معنی و مفہوم ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس سے یہ مفہوم لینا کہ کوئی نعوذ باللہ کسی اور حسین کی ضرورت ہے، کوئی اور حسین بننا، وہی یزیدیت چل رہی ہے، اور اس کے مقابلے وہی حسینیت ہے۔ حسین کو یاد رکھو گے، حسین کے دامن سے تمسک رکھو گے تو یزیدیت وہ قتل ہوتی رہے گی، یزیدیت کا مرگ حسینیت سے ہوتا رہے گا۔ اب اس کے جواب میں ایک کلام کہا گیا تھا اردو ادب میں ہی، کیونکہ وہ بھی اردو ادب کا اور یہ بھی اردو ادب کا، اور وہ یوں ہے کہ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد از حسین نہ کوئی اور حسین ہے، نہ کوئی کربلا اس کربلا کے بعد، ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ یعنی اس کلام میں یہ جواب دے دیا گیا کہ جنت چاہیے تو کربلا کے بعد ہے، اب خاک شفا کی خوشبو ہے، جنت کی خوشبو اس کے بعد آئے گی، اس کے سبب ہی جنت ہے۔ جوانان جنت کا سردار حسین ہے، اور اگر دوسرا حسین ہوتا دنیا میں، کیونکہ حسین نہیں ہے دوسرا، اس لیے دوسری کربلا بھی ناممکن ہے، اگر دوسرا حسین ہی ہوتا تو دوسری کربلا ہی ہوتی، دوسری کربلا بھی تب ہی ہوتی۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی اس کا یہ معنی لینا یہ غلط ہے۔ تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ کیا حسین کی اس کربلا میں کوئی کمی تھی؟ کیا اب دوسری کربلا کی ضرورت ہے؟ وہی کربلا ہے، وہی باقی رہے گی۔ اب حسین کون؟ صراط الذین انعمت علیہم کا مصداق حسین، کہ جس کے رستے پہ چلنے کا حکم ہے، مباہلہ میں جانے والا حسین،
تطہیر کا مالک حسین، صلوات والا حسین، آل یاسین کا مصداق حسین، وارث قرآن حسین، جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ قرآن و اہل بیت اپنے بعد تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ اہل بیت حسین، مصباح الہدا یعنی ہدایت کا چراغ، سفینۃ النجات نجات کی کشتی حسین، اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں۔ الحسین منی وانا من الحسین، رسول خدا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ حسین ہے رسول کی مہر نبوت پہ، رسول کے دوش مبارک پہ سوار ہونے والا حسین، رسول کی واللیل والی زلفوں کو پکڑ کے اپنی سواری بنا کے سیر کرنے والا، عید کے دن اس طرح سے خوشی منانے والا، سیر کرنے والا، وہ سردار حسین، ایسا حکمران ہے، ایسا امیر ہے حسین جو رسول کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے، رسول کی واللیل والی زلفوں میں خوبصورت مقدس تطہیر والے عصمت والے ہاتھ ڈال کے انہیں باغیں بنا کے اپنی سواری بنا کے سیر کرتا ہے مدینہ کی گلیوں میں، وہ حسین ہے۔ رسول خدا سجدہ میں ہے، پشت نبوت پہ حسین آ کے بیٹھتے ہیں، سجدہ کو طول دیا جاتا ہے، حکم خدا سے شریعت کا قانون بدل جاتا ہے، وہ حسین ہے۔ اس حسین کی برابری، اس حسین کے مقابل میں اپنے جیسوں کو لایا جا رہا ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سراسر فکر کے خلاف، عقل کے خلاف، حقیقت کے خلاف اور عقائد کو مجروح کرنے والی بات ہے، اور تعظیم کے خلاف ہے، توہین ہو رہی ہے حسین کی، یہ کبھی گوارا نہیں کیا جا سکتا، اسے پسند برداشت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے حسین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ کس طرح چھری چلانے کا حکم ہوا تھا؟ اللہ نے کلمات کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، خواب دیکھا تھا سرکار نے اور دن کو قربانی دی، اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ باندھے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور گلے پہ چھری چلا دی، دمبا ذبح ہو گیا، بیٹا بچ گیا۔ وہ چھری چلانے سے پہلے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ حسین نے کربلا میں ایسا نہیں کیا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی دوسری کربلا، آج کے وقت کسی کو دوسری کربلا دینا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ دوسرا حسین بنانا چاہتے ہیں، وہ تو دوسرا ابراہیم ہی نہیں بن سکتا، اس سے وہ امتحان ہی نہیں لیا گیا، کلمات سے آزمایا ہی نہیں گیا، نبوت کا امتحان یا امامت کا امتحان وہ سمجھ میں آتا ہے۔ دین کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات کیجیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دمبے کی جگہ تیری راہ میں میرا بیٹا ذبح ہو جاتا تو اے مالک مجھے زیادہ عزیز ہوتا، تو خدا نے فرمایا کہ تیرا بیٹا قربان ہو، تیرے لیے یہ زیادہ دکھ کی، غم کی بات ہے، قربانی کی بات ہے، تکلیف دہ ہے، یا تیرے سردار خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، وہ سے روزہ بھوکا پیاسا پس گردن سے شہید ہو، وہ تیرے لیے زیادہ رنجیدہ بات ہے، وہ تکلیف دینے والی، دکھ دینے والی ہے، غم زدہ کرنے والی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتم النبیین کا دکھ وہ میرے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو یہاں خدا نے فرمایا کہ حسین کو اسماعیل کا فدیہ قرار دے دیا ہے، یعنی تیرے اسماعیل کی جگہ اب حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی، جنہیں قرآن نے ذبح عظیم کہا ہے، جنہیں ذبح عظیم کہا گیا ہے۔ تو وہ حسین ہے، کیوں خیر ہے کسی دوسرے کو حسین جیسا بنا رہے ہو؟ وہ کربلا ہے، اسی کی اقتداء کرنی ہے، اسی حسین کی اطاعت کا حکم ہے، اسی کے راستے پہ چلنا ہے، وہی ولی ہے، اسی کی ماننی ہے، اسی کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو اس کے راستے پہ چلو، حسینی بنو، حسین نہ بننے لگ جاؤ۔ جب حسینی ہونے کی بجائے حسین بننے لگ جایا جائے گا تو وہی یزیدیت ہوگی، وہی یزید بن جائے گا، وہی یزیدی ہوگا، وہی یزید ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کو پہچانو، اپنے امر کو پہچانو، اور اس وقت جو حالات ہیں حسین کا وارث موجود ہے، امام مہدی علیہ السلام، ان سے توسل، ان سے ہمیں چاہیے ساری مدد کہ جو کربلا کا وارث ہے۔ السلام یا علی مدد۔